خواتین سے حسن سلوک کی تاکید، یعنی تاکیدی اسلوب یہاں اختیار فرما رہے ہیں، حسن سلوک سے پیش آؤ، نازک آبگینے ہیں، ٹھیس نہ لگ جائے. کیا کہیے گا؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیارا پروگرام اور بہت ہی عمدہ موضوع. فی زمانہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت اس لیے بھی ہے تاکہ دیکھنے والی اور ہم سب ہی خواتین کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسان عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا، ہمارے حقوق متعین فرمائے گئے تاکہ خواتین جان سکیں اور پھر خوش اسلوبی کے ساتھ بحیثیت ماں بہن بیٹی معاشرے میں اپنا پارٹیسپیشن دے سکیں، کیونکہ انہوں نے سیرت سازی کرنی ہے، افراد سازی کرنی ہے، ذہن سازی کرنی ہے اور کردار سازی کے عمل کو انجام دینا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ذکر ہے، کیونکہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا زندگی کے ہر شعبے کو زندگی بخشتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہماری اعمال صالح سے بنی عمارت کو روشنی مہیا کرتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے حقوق بھی متعین فرمائے، بڑی رحم دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید بھی فرمائی. قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے اس احسان عظیم کا ذکر بھی ملتا ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی ایج آف اگنورینس کا بھی امتیاز باجی نے ذکر کیا کہ اس وقت کیا صورتحال تھی. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کے پھول کھلائے، صدق کی خوشبو پھیلائی، اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا، ایمان اور حق کا چراغ جلایا، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا، خواتین کو عزتیں، رفتیں، مراتب عطا ہوئے، ان کے مدارج میں بلندی عطا ہوئی اور رسپیکٹ سے ان کو نوازا گیا. اب آتے ہیں اس جانب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایات عطا فرمائی اور جو تاکیدی ارشادات عطا فرمائے کہ بحیثیت ماں بہن بیٹی ایک خاتون کو رسپیکٹ دی جانی چاہیے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو فرماتے ہیں، یہاں میں اختصار کے ساتھ کوٹ کروں گی، کہ تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے. 3 بار تاکید ارشاد فرمایا گیا، یعنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے، اف تک نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی نیڈس کا خیال رکھنا ہے، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، گویا ان کی دعائیں بھی سمیٹ لینی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب کسی کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کی بھی تاکید فرمائی گئی ہے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے چادر مبارک بچھا دیا کرتے، ان کا اکرام فرمایا کرتے تھے. اور ایک شخص حاضر ہوا کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تم ان کی خدمت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. پھر بیٹی کے کردار کو کس طرح سے اپلفٹ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، اور جس نے 3 بیٹیوں کی عمدہ طریقے سے پرورش کی، ان کے حق کفالت کو ادا کیا اور ان کا نکاح کر دیا، تو وہ جنت میں میرے ساتھ بروز قیامت میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جیسے 2 مبارک انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوائن کر کے دکھائیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک بیٹی کا پوچھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی ارشاد فرماتے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لاسٹ ایڈریس ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا. ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی تاکید ارشاد فرمائی کہ اپنی زوج کے ساتھ، ازواج کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور میں تم سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا ہوں. ان کی دل جوئی کا بھی اہتمام کرتے، ان کو خوشی غمی میں سپورٹ کیا کرتے، ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، گویا اس طرح سے ان کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے اس سوسائٹی کے اندر، اس دور جہالت کے اندر جب ایک بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو نازک آبگینے قرار دیا، کرسٹل کی مانند کہ ٹو ہینڈل دیم ود کیئر. اور ایک مرتبہ خواتین تشریف لے جا رہی تھی، جب اونٹ کی رفتار تیز ہوئی اونٹوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت عطا فرمائی کہ خواتین سوار ہیں، ان کا خیال رکھا جائے اور رفتار کو آہستہ کیا جائے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں خواتین آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تقریباً 70 خواتین تشریف لائیں. انہوں نے اپنے شوہروں کے ناروا سلوک کی جب بات وہاں پہ کی اور شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، فوراً سب کو
کو وہاں جمع فرماتے ہیں. یعنی کتنی تاکید فرماتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, ان کو اچھا کھانا کھلاؤ, ان کو اچھا پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ترش رویہ اختیار کرنے سے, ٹونٹنگ آمیز رویہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا, ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا درس دیا گیا. پھر بہت ساری کثیر روایات ہیں جن کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے, لیکن یہاں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ بیوہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو مجاہد کا درجہ دیا گیا, اور جو بیوہ خواتین کا اکرام کرتا ہے, ان کا خیال کرتا ہے, اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لحاظ سے خواتین کو بحیثیت ماں, بہن, بیٹی یا وہ کسی بھی رشتے سے منسلک ہے رسپیکٹ دینے کی تاکید فرمائی کہ بے شک وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا.